جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ اسلام آباد سے ہیں جاوید الرحمان، اور ہمارے خاص مہمان لاہور سے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں طاہر ملک صاحب، سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں، آپ آج کل ان کے تبصرے GNN پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، جاوید صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ تو جاوید صاحب، ملک صاحب سے میں شروع کرتا ہوں کیونکہ ایکشن لاہور میں ہو رہا ہے، عمران خان صاحب لاہور میں ہیں، وہ روز نئی نئی خبریں بنا رہے ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبریں چل رہی ہیں، ان کے عدالت میں پیشی کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہم نے ڈرامہ دیکھا۔ عدالت ان کا انتظار کرتی رہی، آخر وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں ضمانت ملی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں جو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، یا ہم ایک نہیں دو پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں عدالت انتظار کرتی رہتی ہے، ایک ملزم کو بار بار چانس دیتی رہتی ہے کہ وہ آ کے پیش ہو اور کسی طرح سے پیش ہو جائے تاکہ حجت تمام ہو جائے؟ انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑا سا، وہ جو ہمارے PTI کے کل عارف امید بٹی کی شادی تھی، تو خاصے نون جو PTI کے فیسز ہیں ان سے ان کی بیٹھنے ان کا بھی کی ان اتفاق کی ہوا۔ بیٹی کی شادی تھی، آپ نے عارف حمید بیٹی کی شادی کہہ دیا، لوگ کچھ اور سمجھ لیں گے اس سے۔ نہیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی بھائی، تو میں اس حوالے سے تھوڑا انسائڈ لیتا ہے۔ تو مجھے لگا کہ خان صاحب کا دو تین چیزیں ان کی پرسنالٹی میں جو مجھے نظر آئی ہیں۔ ایک تو وہ پتہ نہیں ہم لوگ جو ویلاگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ ڈیلی ویلاگ ضرور کرتے ہیں، میڈیا سے انٹریکشن لازمی ہے ان کا۔ دوسرا میرا خیال ہے یہ جو اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں، یہ میری بالکل ایک فیلنگ ہے ان کے کچھ ذہن میں ہے کہ دیٹ از اے ویری گڈ وے ٹو اٹریکٹ میڈیا۔ آپ میڈیا اٹینشن میں رہتے ہیں، کیونکہ ریشنل تو بالکل نہیں نا۔ کیونکہ میرے اپنا کل ان کا بڑے ایک پارٹی کے بڑے اہم بندے تھے، میں نے ان سے پوچھا، ان کا کل 2 بجے ہم جا رہے ہیں، تو آئی واز شیور کہ خان صاحب چلے جائیں گے۔ اور دوسرا جو ان کی ضمانت تھی وہ بڑی ایک سمپل چیز ہے۔ پاکستانی لاء میں آپ نے بیسیکلی یہ عدالت کو کہنا کہ بھائی میں اسلام آباد کورٹ میں جا رہا ہوں، تو آپ مجھے ایک گارنٹی دے دیں کہ میرے سفر کے درمیان میں گرفتار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ جو لیگل ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی کیس کبھی ڈینائی نہیں ہوا، کوئی بھی ملزم مجرم عدالت میں چلا جائے۔ تو میرا خیال ہے اگر میں اس ریشنل سے سمجھوں اس ساری چیز کو، اگر میرے پاس انفارمیشن ہے تو خان صاحب کے پاس بھی ہے، تو میرا خیال ہے شاید کہیں نہ کہیں ہے کہ آپ میڈیا کی جو 3-4 گھنٹے کی وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے کہ جی ان کو نوٹس ہو گیا تو انہیں عدالت ہونے لگی ہے، پھر وہ جو آپ لوگ تو ہم سے چھوٹے نا، ہماری فلموں میں اکثر ہوا کرتا تھا کہ ایک جج تھا، وہ اپنا نے لنڈے کا کوٹ پایا جی وینکی جی اینک لا کے نا، تو نے کہنا کہ میں نے ملزم فلاں فلاں کو پاکستانی زیر دفاع 302 عمر سزائے موت نہیں، اس نے کہا نال ہی ایک دم دروازہ کھٹ گیا تھا، ٹھہریے جج صاحب ٹھہریے، میں ولن ہوں، اب میں اینڈ میں مسلمان ہو گیا، میں سچ بتاؤں گا۔ تو وہ مجھے لگا کہ بالکل خان صاحب وہ کام کرتے ہیں، ساری فلم چلتی تھی، اینڈ آ میں آ گیا باجی، میں آ گیا۔ ابھی ویسے بھی ابھی لیٹ آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری فیلنگ ہے کہ یہ میڈیا ان کا جو محبت ہے نا، جو لو افیئر ان کا جو میڈیا سے، اس کے لیے وہ 4-4 5 گھنٹے ٹی وی میں رہتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔ ہم بہت چھوٹے تھے، ہم سے پہلے کی بات ہے جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہو کا عالم تھا، چند لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوئے، ان کے جنازے پر اجازت بھی نہیں دی گئی اور لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد خیر جو کچھ بھی ہوا، ان کی جماعت نے جس طرح سے بھی ریزسٹنس کی، پھر حال ہی میں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو خواجہ آصف صاحب کا ایک بڑا بیان چلتا رہا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی پیشی پر تو 100 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ تو کیا یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ PTI نے ان دونوں جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، نہ صرف سوشل میڈیا ایکٹیویزم میں بلکہ اب ان کی آن گراؤنڈ پریزنس بھی نظر آ رہی ہے، اور اس پاور پالیٹکس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے ہماری سیاست میں؟ میرا خیال ہے یہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل کویشچن ہے، کیونکہ ہم تینوں ہی میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب ایک تھوڑا آپ بھی ہو۔ میرا خیال ہے یہ دس از سم تھنگ نیڈ ٹو بی ڈسکس ان ڈیپتھ۔
मैं समझता हूँ कि जो आज की जनरेशन है, जो टीन एजर है या अर्ली 20s है, उनको बड़ा एक जोम है। मैं मतलब कोई लड़ाई नहीं कर रहा कि हमारी एज बेहतर है। वो कहते हैं जी कि बड़ा दौर बदल गया, आईटी आ गया, अब ये हो गया, वो हो गया। देखे ना कि हमारा इमरान रियाज खान है, वो जनाब आपको रात को 11:30 बजे ट्वीट करते हो, पहुंचो पहुंचो, और ले चले जे खान जी टूर पे जी, बस आ गई जी, तो हम फौरन वहां पे लोग पहुंचते हैं, फिर जाके लड्डू पीठियां ले खाते हैं, वो अपना गाने शाने भी गाते हैं, थोड़ी गर्मी शर्मी भी करते हैं। तो वो एक पार्टी, एक एक पार्टी कल्चर, एक एंटरटेनिंग कल्चर, और पाकिस्तानी स्टेट जड़ी मतलब हलाकुहा स्टेट ही है, वो तो बड़ी अभी अभी टेस्ट होना है। मतलब मेरा एक छोटा सा एक आपसे सवाल मैं दोनों से करता हूँ, जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ, एज ए पॉलिटिक्स बड़ा अनॉय कर रहा है। मुझे मुझे दुख, मुझे लगता है कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। मतलब अगर एक बंदे से आप मोहब्बत करते हो, वो बड़ा एक लीडर हो, बड़ा पॉपुलर हो, इस पे मुझे कोई शक नहीं, ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन। और मेरी राय में अगर पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन होगा, ही इज द विनर। पाकिस्तान को वो छोड़ता नहीं है। मगर यार एक आदमी को गोलियां लग गई, उसने जानकर रिश्क दे दिया। मुझे अवैस एक बंदा नहीं पाकिस्तान में नजर आया जिसने ये प्रोटेस्ट किया हो कि यार इसकी एफआईआर क्यों नहीं आप लॉन्च कर रहे। मुझे ये बता दो, आई एम बोर्न इन दिस सिटी लाहौर, हमारे यहाँ तो यार मतलब ਅਸੀਂ तो कोई एसपी ने आई ना किसी थानेदार ने किसी बंदे ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਨਾ ਛਿਲੜ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਣਾ। आई वॉज सरप्राइज के 5 घंटे फवाद चौधरी को पुलिस ले के ना पूरे लाहौर की सैर कराती रही है, और जज साहब कहते रहे जी बंदा कितने, बंदा कितने। यार 1000 बंदा नहीं खड़ा हुआ फवाद के लिए कि यार इसको रोको, इसको कौन कौन इसको कहाँ लेके जा रहा है। शेख रशीद देख लें, फिर जो सवाती के साथ जो तशद्दुद हुआ है, जो फवाद के साथ तशद्दुद हुआ है, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, दुनिया की कोई सिविलाइजेशन टॉलरेट नहीं कर सकती। वेयर इज द रिएक्शन। हम मतलब यार मतलब अपना वो इतना सियाना बाल है अपना शहबाज गिल, वो तरीके तरीके से तुम लोगों को चक्कर दे रहा है कि काका हम डॉलर ना भेजना, देखो मैंने बड़े चित्र भेजे, मिडिल क्लास है, मैं अमेरिका तो आया ना। वो इमरान को कैसा मजेदार मैसेज दे रहा है कि यार और मेरे बारे गौर कर, नहीं तो देखो मैं अमरीका को जाके बताऊंगा, बड़ी कुट पई है, बड़ी कुट पई है, कोई मुझे लिफ्ट नहीं किसी ने कहे। मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे आपको मैंने इतना एविडेंस दिया, वेयर इज द रिएक्शन। तो अगर आपने रेवोल्यूशन समझते हैं, और अगर आपका ख्याल है 2 नहीं तो 1 पाकिस्तान बनाना है, अगर आपका ख्याल है कि आपने डेमोक्रेसी लेके आनी है, अगर आपका ख्याल है कि आपने इंसाफ लेके आना है, अगर आपका ख्याल है कि आपने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन को सही करना है, अगर आपका ख्याल है कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो, अगर आपका ख्याल है कि एक ऐसा पाकिस्तान हो जो सिटीजन की रिस्पेक्ट हो, तो भाजी फिर वो फेसबुक तो यूट्यूब तो होने लगे तो फिर दुनिया तो जन्नत बन जाए। तो अभी मैं सारा मेरा बिग क्वेश्चन है और मेरा बिग डाउट है कि अगर खां को गिरफ्तार जब हुआ, जब टेस्ट होगा ना पॉलिटिकल, क्योंकि माय अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइकनेस एंड डीलिंग विद द पाकिस्तानी स्टेट। भाजी पंजाब पुलिस के बारे में तो हमारे बड़े बताते हैं कि वो बाकी जो सूबे थे ना, जो सब कॉन्टिनेंट के, वहां पे किसी बंदे को अकल की बात समझानी होती थी तो उसको कहा जाता था कि भाई फिर असी तन पंजाब पुलिस के हवाले कर देंगे। तो वहां राणा सुनाला भी बैठा है और पंजाब पुलिस भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहीं काम गड़बड़ ना हो जाए। क्या फेसबुक पे इससे पहले जिस तरह जनरल मुशर्रफ बड़ा फेसबुक पढ़ के आ गया था कराची में कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, इतने फॉलोअर हैं, वो तो तुसी अपना फेसबुक ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ कि मैं एक ऐसी बिल्ली को जानता हूँ जो चूहे को छुप छुप से प्यार करती है, 3 मिलियन लाइक्स आ जाती है। दसो जी जावेद साहब, ये आपने भी बड़ी सियासी तारीख देखी है, पाकिस्तान की कवर भी की है, आजकल भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो जोशो जज्बा है लोगों का वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है, या ये जो हमें लोग सड़कों पर नहीं नजर आते, इसमें कोई हुकूमत की हिकमत अमली है कि वो उन्हें जो है वो गिरफ्तारी का खौफ है, वो उन्हें दूर रखने में कामयाब हुए हैं? क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया वैस साहब। वैसे मौजूदा जो सूरत हाल जो चल रही है सोशल मीडिया पे, ऐसे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होनी है वो सोशल मीडिया पे। ये मैं तो अभी ये इखलाकी ताहिर मलिक साहब बात कर रहे थे, इखलाकी तरबियत से और पंजाब पुलिस का इन्होंने जिक्र किया। मैं इनसे जरूर पूछूंगा, ये आज जो हमारे यहाँ जो ये जिस तरीके से जमानत हुई है, और जमानत की किस चीज की हुई है कि रिहाई मिलने से रिलेटेड, कि मुझे इजाजत हो, मुझे पकड़ा ना जाए, और दूसरी तरफ ये जेल भरो तहरीक चल रही है
کیا ایک لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے، ایک فکرہ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جیل برو تحریک کا بھی یہی موجودہ حکومت ہی کہہ رہی ہے، موجودہ جو پارٹی ہے جس کے خود یہ چیئرمین ہے عمران خان صاحب، PTI اور اسی کی وہ ضمانت لے کے خود اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ساتھ اتنی عوام بھی ساتھ تھی کہ کہیں یہ بھی ڈر تھا نا، ایک فیئر یہ بھی ساتھ چل رہا تھا کہ ان کو پکڑ نہ لیا جائے۔ ملک صاحب یہ ہمیں ذرا سمجھائیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف خود ضمانت لینا اور کارکنوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ ذرا جاؤ جیل بھرو تحریک کو میری کامیاب کرو، اور آگے پھر آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ پنجاب پولیس ہے، پنجاب پولیس اسے کیسے ان کو منتشر کرے گی، یا ان کے ساتھ ہی ان کی یہ کمپین یا موومنٹ کامیاب ہوگی؟ بڑا بڑا ایک خوبصورت آپ نے پوائنٹ چھیڑا ہے، اور میں شور تھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں خان نے جو کام کیا اس نے بڑی سمپل سٹی رکھی ہے۔ اس نے پاکستان کی پاپولیشن دیکھی ہے کہ 24 سے 30 لاکھ ووٹر ایڈ ہو رہا ہے، سمپل ایک کیلکولیشن کی ہے، اور اس میں وہ جو اس نے تربیت نہیں کی، ایک پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں نا کہ مطلب آپ ابھی خان سے پوچھ لیں کہ وہ سارا کرٹیسزم کر دے، اس کو ایک سوال دے دو کہ یار تم نے تو 5 سیکٹری فائنانس بدلے تھے بھائی، تو یہ کس چکر میں تم آگے کیا کرو گے؟ ہاں از اون ریکارڈ کہ یہ IMF کے پاس جانا ہے، مطلب کوئی پالیسی، کوئی گائیڈ لائن، کوئی چیز کا فرق، کوئی کبھی آپ نے سوال سنا ہے؟ بس یہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیونکہ مجھے سوال کر دیا، کہ خان کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں اس پہ 200% کنونس ہوں، از دا موسٹ پاپولر مین، مگر مجھے یہی ڈر ہے کہ عمران کا جو فیلئر ہوگا نا، وہ پرائز آپ نے میں نے دینی ہے۔ وہ پوچھے کس طرح، کیونکہ عمران کی جو پولیٹیکل میچورٹی ہے نا، جو ایک آپ پولیٹیکل پارٹی میں ایڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا اپنے ایکسپیرینس سے۔ جب بھٹو کی حکومت گئی تو I was 15-16 years old، تو بھٹو نے ایک عام آدمی کو 2-3 چیزیں ہم ہی سمجھا دی باتوں باتوں میں۔ مثلا جس کو ہم پولیٹیکل شعور کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ روٹی کپڑا مکان تمہارا رائٹ ہے۔ پھر بھٹو نے تھوڑا تھوڑا اس طرح عام بندے کو، ہم جیسے نالائق کو بھی سمجھا دیا، ان پڑھ لوگوں کو بھی، کہ یار جو یہ ریاست ہے نا، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں اس سے خوبصورت پولیٹیکل ورڈ نہیں سنا، کوئی کانسیپٹ نہیں سنا، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ وہ اتنی، آپ ساری ویسٹ کی سویلائزیشن پڑھ لیں، ڈیموکریسی کی، ایک لفظ میں اس نے جان نکال دی۔ خان از اے ویگ مین۔ خان میں نے آج تک کوئی 5 گھنٹے کوئی خان کی زندگی میں نہیں دیکھے وہ کنسسٹنٹ ہو، مطلب بلکہ مجھے اتنا نارمل لگتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے 12 بجے نے کیا 5 گھنٹے بعد، وہ اتنا کنسسٹنٹ ہے۔ اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے، اس سے ثابت ہی ہو رہی ہے کہ بات ذرا اور مشکل میں کروں آپ کے ساتھ، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی کولیپس سوسائٹی ہے، اس میں میسج ہی کوئی نہیں ہے، لیڈرشپ ہے کوئی نہیں۔ لوگ اتنے زیادہ تنگ تھے اس میڈیا پہ جن کا ملک ہے، انہوں نے اتنی گردان چلائی، زرداری چور، نواشی چور، صبح دوپہر شام، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، زرداری چور نواشی چور، زرداری چور نواشی چور۔ اس میں ایک عجیب ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے جناب انصاف بھی ہو جائے گا، میں ریاست مدینہ بھی بنا دوں گا، تو وہ دعا میں بھی کرا رہا ہے، وہاں پہ ویاہ بھی کر رہا ہے۔ مطلب مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی اس پارٹی کی یا ان لوگوں کی موریلٹی کی، کہ یار مطلب میں خود امریکہ میں رہا ہوں، میں مطلب کافی اللہ کا شکر ہے گھوما شوما، مگر میں نے دنیا میں ایسی کوئی موریلٹی نہیں دیکھی کہ آپ کسی جگہ جائیں، آپ دعا کریں کہ جائیں وہاں شادی کر لیں۔ کسی نے بات ہی نہیں کی یار، ایک سوشل نارمز ہوتی ہیں، گریسز ہوتی ہیں، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ دھرنا لے کے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں 2014 میں، آپ پورے پاکستان کو ایک نئے ویژن کے جا رہے ہیں، بچوں ویژن دے پتہ لگا ویاہ ہو گیا رہے عام خان دے نال، پتہ نہیں لگا طلاق بھی ہوگی۔ سو میں جو پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ کہیں میسج ہے ہی نہیں ہے، پولیٹیکل میسج ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے یہی ڈر ہے، اب میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آ رہا ہوں، یہی مجھے پتا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ ٹائپ جیسے جو سیانے گاہک لوگ ہیں، وہ اس کو تھکا رہے ہیں، اس کو پکڑ نہیں رہے، روز اس کو سٹریس دے رہے ہیں، روز سٹریس دے رہے ہیں، تاکہ یہ اتنا کر کر کے پریس سے بول کے کر کر کے یہ تھک جائے۔ تو مجھے ڈر یہ کہ یہ اگر اس کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ مشرف 2 اگر ثابت ہو گیا، یہ سوشل میڈیا تھا سارا، تو پاکستان کا ایک بہت بڑی ایک ابارشن ہو جائے گی۔ پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ بڑی سائیکولوجیکلی، اگے تسی پاگل خانہ پاکستان نے بنایا، جو 50% صحیح ہے وہ بھی پاگل ہو جائے گی۔ میں بڑا سیریس بات کر رہا ہوں، پاکستان کینٹ افورڈ عمران's فیلئر،
کیونکہ اتنی بڑی آبادی نے اس سے اپنا دل لگا لیا، اس سے وین جوڑ رہی ہے. تو آئی ایم افریڈ آف خان کے خان کو شاید سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار تمہیں دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کی بہت بڑی میجورٹی تمہارے ساتھ ہے، تھوڑا کوئی وین لے کے آؤ، کوئی پلان لے کے آؤ. تو وہ ہر وقت مطلب میرا خیال ہے پوری دنیا کے جتنے لیڈرز ہیں وہ انہوں نے جتنا ایک مہینے میں میڈیا کا استعمال کیا ہوگا، ہاں کل ہی ان سے اوپر ہوگا. مطلب آپ دیکھیں نا کتنی. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو حامی ہوتے ہیں وہ آپ کی قابلیت کو اوور سٹیٹ کرتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. لیکن اب ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سچویشن اس وقت ہے، جس کا طرف آپ نے اشارہ کیا، اگر خان صاحب کی سے یہ بات کریں ان کے حامیوں سے کہ جو ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقیوں کے پاس کون سا ہے. اگر ان کے موریلٹی کی بات کی جائے، ان کی سیاست جن گراؤنڈز پر کھڑی ہے اس کی بات کی جائے، فوج کے ساتھ ان کے جو افیئرز چلتے رہے ہیں اس کی بات کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی بھی تو یہی کرتے رہے ہیں. یہاں ہر جماعت کے پاس جو ہے وہ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ہم نے کیا تو کیا برا کیا، دوسرے بھی تو یہی کرتے ہیں، تو اس میں پھر کیا کرے عوام، کیا کرے؟ نہیں دیکھیں نا، عوام پہ بعد میں آتے ہیں نا. اگر آپ تھوڑا سا، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی لوگوں کی میموری نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ریاست نے ان کو ایک بڑی اچھی چیز سکھائی ہے 75 سال سے، سوچنا نہیں ہے، دماغ کا استعمال نہیں کرنا. خدا نہ کرے اگر یہ دماغ کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ تو پاگل ہو جائیں گے. 6 مہینے پہلے اس نے باجوے کو کہا تھا ایکسٹینشن لے لو یار، تم الیکشن کرا کے جاؤ. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یار یہ مطلب ویئر وی آر لیونگ. تو میں قطعاً کوئی نواز اور زرداری کی تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو عمران کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل فورس ہے، اس کو اس فلا سے نکلنا چاہیے، اس کو پلان کے ساتھ آنا چاہیے، اس کو ایک کانکریٹ پلان اس کے سامنے ہونا ہے. بس جب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں، معاہدہ کریں، تو کاکا پھر تیری اور سیاگڈار میں کیا فرق ہے؟ ویئر یو آر ڈفرینٹ مجھے نہیں آج تک پتا چلا. آپ وہ اسد کو لے گئے تھے، بہت بڑا آپ کے پاس سونے کا ایک مزائل تھا، وہ آپ کا نہ چلا، پھر آپ ہی آئی ایم ایف کے پاس گئے. آپ نے پہلے تو خودکشی کرنی تھی، پھر آپ نے خودکشی نہیں کی، اور آپ نے کہا نہیں میں اخلاقی طور پہ آئی ایم سے پیسے لے لیتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے 5 آپ نے سیکٹری بدلے فائنانس، 14 اسسٹنٹ کمشنر بکھر میں بدلے ہیں 3.5 سال میں، 7 آئی جی پنجاب کے بدلے ہیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیل، جو ایک چیز بالکل آپ میں پتا چل رہی کہ کنسسٹنٹلی آپ انکنسسٹنٹ ہیں. تو یار یو ٹاکنگ ٹو مینج دی 5th لارجسٹ پاپولیشن آن دی ارتھ، جس کے پاس سوائے کیوس کے کچھ نہیں ہے، سوشل کیوس، پولیٹیکل کیوس، اکنامک کیوس، سائیکولوجیکل کیوس. مطلب اس پہ آپ کی پریپریشن کیا ہے؟ اور مجھے آپ بتا دیں جو بندہ اتنا میڈیا کو ٹائم دے رہا ہے وہ یار وہ پارٹی کو ٹائم کب دیتا ہوگا؟ یہ سوال میرا آپ سے. بتائیں جی جاوید صاحب، یہ مشکل سوالوں کے جواب آج جاوید صاحب نے دینے. میں کیسا تمہیں پھنسایا؟ تسی میں پھنسا رہے ہو، میں دھیان لانا. دسو ذرا. ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو ٹائم نہیں دیتے، پارٹی والے جناب ان کی باتوں کو لے کے وہ اگلے آپ کے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا ان کے صدر صاحب ہیں، جو ویسے تو ان کا کردار تو نیوٹرل بنتا ہے، لیکن انہوں نے تو 9 تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی مشاورت وغیرہ اگر نہیں کرتا میرے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو میں خود ہی اناؤنس کر دیتا ہوں. انہوں نے جو آرٹیکل 57 کا ترجمہ کر دیا، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میری مشاورت ان سے ہو چکی ہے. یہ مشاورت کیا ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر میرے ساتھ وہ کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی، میں نے ملاقات نہیں کرنی. گو کہ اس نے انڈیا دے دیا، ڈائسینٹنگ نوٹ دے دیا. اس ڈائسینٹنگ نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ انگیج ہوا ہے. تاہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اناؤنس کر سکتا ہوں کہ ان 2 صوبوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں، میں دوبارہ آپ سے یہ کوشچن کروں گا، اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب بڑے بڑک اٹھے، تارڑ صاحب نے بھی بات کی اسمبلی کے اندر، وہ ڈومینیٹ ہو گیا منی بجٹ جس کے اوپر جو آج پاس ہوا ہے، یہ والا ایشو اس کے اوپر ڈومینیٹ کر گیا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بڑی سیٹ پر اگر کوئی چھوٹا بندہ آ جائے تو بڑی ناانصافی ہوتی ہے، وہ یہ بات کہہ گئے. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو ہم ریزرو رکھتے ہیں، ہم کسی بھی وقت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی راہ نکال سکتے ہیں آئینی. ان کا اشارہ مواخذے کی طرف تھا، صدر کے مواخذے کی طرف. میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، معاوضہ
یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ویسے آج بہت پریشان لگ رہے تھے حکومت والے. وہ پریشان ہو گئے، مگر دیکھیں نا اس میں اصل میں جو میں اصل بات میں کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جب مطلب پاکستان کا آئین 90 دن میں الیکشن کہتا ہے یہ ہونے چاہیے، مگر اس نظام کو آپ دونوں بھی میری طرح سمجھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ صدر صاحب کے اس لکھنے سے وہ اپنا فوج بھی آ جائے گی، رینجر بھی آ جائے گی، پولیس بھی پہنچ جائے گی، وزارت خزانہ پیسے دے دے گا، عدالتوں نے کہا تھا عملہ دو، وہ دے دیں گے سارا کچھ. تو مطلب دیکھیں نا دونوں. اچھا پھر یہ پولیٹیکل وزڈم کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی ٹھنڈی رہے الیکشن کی بجائے، چھوٹی سی آپ کو پاکستان میں ریکارڈ 39% اس وقت مہنگائی کا ریٹ ہے، آسان زبان میں بات کرو، جو چیز 100 روپے کی ہے نا وہ اگلے مہینے میں 140 روپے کی ہو جاتی ہے. صرف 2 سال میں پاکستان میں مہنگائی 60% ہوئی ہے. عمران خان اگر 3 سال کا بھی ہو تو یہ ایک آئیڈیل کنڈیشنز ہیں کسی بھی اپوزیشن کے لیے، مگر خان نے ہر سپیس جو ہے نا لڑائی میں ڈال دی ہے. کبھی گرفتار ہو رہا ہے، پکڑ گیا، وہاں پہ انہوں نے ٹیکس لگائے تو یہاں گیم ہو رہا ہے. مطلب آپ کو ضرور آپ الیکشن لیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میرا پوائنٹ سمجھیں یار. یہ لوگ بڑے گاہک ہیں نون والے، میں مطلب تھوڑا بہت میرا ایکسپیرینس ہے، ان کے لیے تو یہ لاٹری ہے کہ اس طرح کا صدر، اس طرح کے بیان، اس طرح کے شیخ رشید کہ وہ بیان دے یہ چلے جائے. آپ ساری قوم کو نان ایشوز پہ لے کے چلیں گے. پاکستان کا جو ایشوز ہے اگر اس پہ ہم چلیں جائیں، مطلب آپ دیکھیں دونوں آپ سمجھدار لوگ ہیں. مجھے یار دنیا کا ایک بندہ نہیں ملا جو یہ بات بتائے پاکستان کا مسئلہ IMF نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم $100 دنیا سے لیتے ہیں اپنے مرد بیچ کے، جس طرح اویس بھی بھیجے گا میں نے $100 کی، تو تمہارے بھی $30 بلین لگا کے $100 میرے پاس آتے ہیں، اور مجھے دنیا سے چیزیں خریدنے کے لیے $220 چاہیے. یہ ڈالروں کی کمی ہے جس کو ہم بے لوڈ کہتے ہیں. 23 دفعہ جا جو کسی ایک بندے نے کہا یار اور ڈالروں کی کمی کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ہم دنیا کے لیے کوئی چیز نہیں بنا پا رہے جس سے ہم ڈالر کما لیں، اور دنیا سے ہم ہر چیز خریدنے پہ مجبور ہیں جو ڈالر میں آتی ہے. کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. اور عمران سے اچھی فیور حکومت کو ان کی اور ہو سکتی ہے کہ آپ آلویز کنفرنٹیشنل ایشوز میں نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا پولیٹیکلی پاکستان کو عمران کی ہیرو کی بہت ضرورت ہے. اگر عمران ایشوز بیس پالیٹکس میں لے کھڑا رہے اسی پہ رہے کہ 90 دن میں، مگر یہ جس طرح آج صبح تھا، اس کو پتا تھا، میرے جیسے بندے کو پتا ہے کہ عدالت نہیں روک سکتی. آپ یہ آج گئے ہیں کہ جناب میں نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ مجھے راستہ دیں دیں، تو 2 بجے جا عزت نال گل مکا. پریس کانفرنس کرنی ہے مہنگائی پہ کرو، گورننس پہ کرو، 10,000 چیزیں. ویئر از دی کامن مین؟ آپ دیکھیں نا جو زیادتی ہو رہی ہے. سیاست کا کیا ہے؟ سجنا محفل حسن تیرے لیے سجائیے. سیاست کا محور عام آدمی ہے. عمران نے اپنی ساری پاپولیرٹی میں لا کے بھی عام آدمی بیچ میں آ نہیں رہا. یہی میرا کوشچن ہے. اسی لیے میں ڈر رہا ہوں کہ عمران کا جو سکسیس ہے یا پولیٹیکل جو ویو ہے اس کی مجھے کوئی نیچے اس کے مجھے ٹانگیں کم نظر آ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی انہوں نے جو ان کا پلان ہے نون والوں کا اور حکومت کا، وہ یہ کہ اس کو تھکاتے جاؤ پکڑنا نہیں ہے، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، مینٹلی تھک جائیں لوگ، ایگزاسٹ ہو جائیں، میڈیا ایگزاسٹ ہو جائے. اور اگر تو ہم پھر ان کے ہاتھ آ جائیں گے تو انہوں نے کہا آپ کو معاف کرنا ہے. تو یہ تو ملک صاحب آپ نے بڑی ایک ڈزمل پکچر جو ہے وہ پیش کی ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی بہتری کی طرف نہیں جا رہے. الیکشن بھلے ہو بھی جائیں لیکن جس سوچ کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری سیاسی جماعتوں میں ہونی چاہیے، ہمارے فیصلہ سازوں میں ہونی چاہیے، نہ وہ خان صاحب کی جماعت میں ہے، نہ کسی اور جماعت میں ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہے. ایک اعتماد کا فقدان ہے، سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک اس کے نتیجے میں سفر کر رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اس پر ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج یہیں بات چیت ختم کرتے ہیں. میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے. ہمارے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.